اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے درس جو پچھلے کئی دنوں سے جاری ہے، درس کا نام ہے شاہ ہمدان۔ پیارے بچوں، اس درس کے ہم نے پچھلے دن جو سوالات تھے 4 سوالات ہم نے حل کیے۔ آج ہم اس درس کو مکمل کر رہے ہیں۔ سوالات جو اس میں دیے گئے ہیں، ایک تو ان کو کمپلیٹ کریں گے، پورا کریں گے، اور اس کے بعد باقی ایک اور سوال بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ آج مکمل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آتے ہیں ان سوالات کی طرف۔ پہلے 4 سوالات ہم نے کیے ہیں۔ شاہ ہمدان کا اصلی نام کیا تھا؟ شاہ ہمدان کہاں پیدا ہوئے؟ شاہ ہمدان کس حکمران کے وقت کشمیر آئے؟ شاہ ہمدان کتنی بار کشمیر آئے؟ یہ سوالات ہم نے کیے ہیں۔ آج ہم لکھیں گے شاہ ہمدان کہاں دفن ہیں۔ تو بچوں، آپ نے پڑھا کتاب میں، اس کی پڑھائی جو ہوئی، پڑھائی کے دوران میں نے آپ کو پڑھایا کہ شاہ ہمدان ختلان میں دفن ہیں۔ اب بچوں سوال پیدا ہوتا ہے، یہ ختلان کس جگہ پر واقع ہے؟ ختلان تاجکستان ایک ملک ہے، تاجکستان کا ایک شہر ختلان ہے، وہیں پر آپ سپرد خاک کیے گئے، چونکہ ان کا مشن ہی یہ تھا کہ وہ اسلام کے پرچار کے لیے دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچ گئے۔ کشمیر سے ہوتے ہوئے جب وہ ختلان پہنچ گئے، ختلان تاجکستان کا ایک شہر ہے، تو وہیں پر وہ بیمار ہو گئے اور وہیں پر وہ دفن بھی ہیں۔ تو آپ سیدھے طریقے سے بچوں لکھو گے، شاہ ہمدان تاجکستان کے ایک شہر ختلان میں دفن ہیں۔ آپ سیدھے سے ختلان بھی لکھ سکتے ہیں، ختلان میں دفن ہے، وہ ویسے بھی چلے گا، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے آپ کو، ختلان تاجکستان کا ایک شہر ہے۔ چھٹا سوال ہے، کشمیر آنے کے وقت شاہ ہمدان کے ساتھ کتنے سادات تھے؟ درس کے دوران ہم نے یہ پڑھا کہ شاہ ہمدان اکیلے نہیں آئے، ان کے ساتھ سادات کی ایک بہت بڑی جماعت تھی، 700 سادات کی ایک جماعت تھی، جنہوں نے کشمیریوں کو مختلف فنون لطیفہ سے آشنا کیا، یہاں کے لوگوں کو مختلف دستکاریاں، کاریگری سکھائی، ہنر سکھائے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کسی عالم کا۔ ایک تو انہوں نے یہاں کے لوگوں کو اسلام سکھایا، اسلام میں داخل کرایا، دین سکھایا۔ اس کے دین کے سکھانے کے بعد یہاں کے لوگوں کو مختلف فنون لطیفہ سے آشنا کیا۔ تو جو مختلف فن یہاں پر انہوں نے تب سے، جو انہوں نے آج سے 700 سال پہلے جو انہوں نے سکھائے یہاں کے لوگوں کو، ان میں سے بہت سارے فن اب بھی آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہیں۔ تو کشمیر، آپ کو سوال کا جواب لکھنا ہے، کشمیر آنے کے وقت شاہ ہمدان کے ساتھ کتنے سادات تھے؟ کشمیر آنے پر شاہ ہمدان کے ساتھ 700 سادات تھے۔ 7واں سوال ہے بچوں، شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے کشمیر پر کیا احسانات ہیں؟ شاہ ہمدان کے کشمیر پر ایک احسان نہیں، 2 احسان نہیں، سینکڑوں احسانات ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے یہاں کے لوگوں کو اسلام سے روشناس کرایا، اسلام سکھایا، اسلام میں داخل کرایا، یہاں کے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، تو یہ ایک معمولی احسان نہیں، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ ورنہ میں نے آپ کو درس پڑھانے کے دوران بھی کہا کہ ہمیں اب بھی کبھی کبھی یہ طعنہ دیا جاتا ہے کہ کشمیری قوم جو ہے یہ برہمن قوم ہے۔ تو یہاں تو برہمن ہی رہتے تھے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا احسان ہے شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ یہاں آئے، ایک تو ہمیں دین سے سرفراز کر دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہاں کے یہ جو انہوں نے اپنے ساتھ 700 سادات لائے، وہ ان کا یہاں آنا یوں ہی نہیں تھا،
ہر ایک ان میں سے ہر ایک سید جو تھا، ہر ایک سادات جو تھا، وہ کوئی نہ کوئی فن جانتا تھا، اس لیے انہوں نے یہاں وہ فن لوگوں کو سکھائے۔ تو شاہ ہمدان کے کشمیر پر بہت سارے احسانات ہیں۔ انہوں نے کشمیری کو اسلام کے دائرے میں لایا، ایران کی دستکاریوں کا ہنر بھی انہوں نے کشمیری کو سکھایا، جو اب بھی آن بان اور شان سے جاری ہے۔ تو بچوں، 8واں سوال ہے، شاہ ہمدان کی 5 کتابوں کے نام لکھیے۔ شاہ ہمدان کی تصانیف کی تعداد تو 80 ہے، کم و بیش انہوں نے 80 کتابیں لکھی ہیں۔ تو یہاں درس میں بھی 5-8 کتابوں کا نام دیا گیا ہے، تو آپ کو صرف 5 کتابوں کا نام لکھنا ہے۔ تو سیدھے سے لکھیے، اوراد فتھیہ ہے، ذخیرۃ الملوک ہے، چہل اسرار ہے، منہاج العارفین ہے، کشف الحقائق ہے۔ اوراد فتھیہ، ذخیرۃ الملوک، چہل اسرار، منہاج العارفین، کشف الحقائق۔ تو پیارے بچوں، اس طرح سے یہ 8 سوالات ہو گئے مکمل۔ ان 8 سوالات کے جوابات ہم نے لکھے۔ تو آپ ان سوالات کو لکھیے، اپنی کاپی پر لکھیے، ان کو یاد کیجئے اور اس لیسن کو اپنے دماغ میں جگہ دیجئے۔ اس کے بعد ایک اور سوال ہے اس کتاب میں، وہ ہے خالی جگہیں پر کیجئے۔ تو بچوں، یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ سارا اس میں یہ کتاب میں ہی دیا گیا ہوتا ہے۔ تاہم آپ کی اس مدد کے لیے، گائیڈنس کے لیے میں بھی آپ کی ہیلپ کر رہا ہوں، لیکن کوشش آپ خود کیجئے۔ شاہ ہمدان کا پورا نام ڈیش تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی بچے جانتے ہوں گے شاہ ہمدان کا پورا نام ڈیش تھا، کیا تھا؟ سید علی تھا۔ شاہ ہمدان کے والد کا نام ڈیش تھا، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا پچھلے سبق میں۔ ان کے والد صاحب کا نام سید شہاب الدین تھا۔ شاہ ہمدان ڈیش میں پیدا ہوئے۔ شاہ ہمدان 714 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اچھا، شاہ ہمدان ڈیش کے ایک بڑے عالم تھے۔ شاہ ہمدان عربی اور فارسی کے ایک بڑے عالم تھے۔ شاہ ہمدان کی تصانیف ڈیش کے قریب ہے۔ شاہ ہمدان کی تصانیف 80 کے قریب ہے۔ تو یہ خالی جگہ ہوئیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں کتاب میں غور کرنے کی باتیں بھی ہے، یعنی کہ شاہ ہمدان کے متعلق کچھ ایک چھوٹا سا پیراگراف دیا گیا ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے، تو اس سے آپ کی جانکاری میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ بچوں، یہ جو ہے شاہ ہمدان کی تعلیمات جو ہے، شاہ ہمدان کی کتابیں جو ہے، شاہ ہمدان کی محنت جو ہے، جو انہوں نے یہاں کشمیریوں کے لیے کی، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ اصول، شاہ ہمدان کے اصول، شاہ ہمدان کا کیریکٹر، شاہ ہمدان کے جو کام اس نے یہاں پر کیے، ان کو اگر ہم باریک بینی سے دیکھیں، ان پر اگر ہم غور کریں، تو یہ ایک جذبہ ہمیں دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، کس طرح سے ہزاروں میل کا فاصلہ انہوں نے طے کیا، اکیلے نہیں بلکہ اپنے سادات کے ساتھ، 700 سادات کے ساتھ پھر یہاں آئے، تو یہاں کے لوگوں کو اسلام سکھایا، فنون لطیفہ سکھایا۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے، یہ الطاف حسین حالی نے لکھا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ تو یہ انسان میں درد دل ہونا چاہیے۔ انسان اسی لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کام آئے۔ تو اگر ہم بھی یہ ایک دوسرے کے کام آئیں، تو اس سے یہ ہے کہ ہم یوں سمجھیں گے کہ شاہ ہمدان کا مشن جو ہے، اور اصل میں یہ مشن، یہ تعلیم جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جو انہوں نے ہمیں دی ہے۔ تو ہمارے اندر بھی یہ انسانیت کا یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اور یہی اسی لیے یہ جو مختلف دروس، جو بہت سارے درس آپ کی کتاب میں دیے گئے ہیں، ان سے مقصد یہی ہے کہ بچوں کے ذہن میں یہ بات اتر جائے کہ ہمارا اصلی مقصد کیا ہے، ہمیں کس طرح سے ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے،
تو بچوں انشاءاللہ آج اتنا ہی، کل ہم نیا درس شروع کریں گے. خدا حافظ.